کہ ادبی منچ کی جانب سے ایسی شعری نشست کا انعقاد کیا گیا ہے جو ایک مخصوص اصناف پر رکھی گئی ہے، اور دوسری بات کہ ہمارے بہت ہی محترم بڑے بھائی علم صاحب کی خوش فہمی، خوشگوئی اور ان کی ادب پرستی، ادب نوازی سے تو ہم لوگ واقف ہی تھے، اور یہ بھی واقف تھے کہ وہ بہرحال بہت ہی موضوعی طبع ہیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ ہم لوگ جب کبھی کوئی مصرع وغیرہ پڑھتے تھے، کچھ کرتے تھے تو بہت اچھی، بہت ہی دلچسپ گرہیں لگاتے تھے، لیکن اب وہ باقاعدہ اپنے دوستوں کے اصرار پر، یا ہو سکتا ہے کہ ایک اندر سے طبیعت بھی تکلیفی طور پر مائل ہونے لگتی ہے، تو جو بھی وجہ رہی ہو، بہرحال اگر وہ باقاعدہ اس طرف رجوع کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ، تمام سب لوگ یہاں موجود ہیں، ان میں علم صاحب کے تجربات تھوڑی سے مختلف النوع ہیں۔ معاف کیجیے گا، احمد مقصود صاحب، احمد مقصود صاحب کا جو قلمی نام دیا گیا ہے، ان کے تجربات بھی، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سب سے زیادہ اگر موسیقی کے بارے میں اگر کسی کو کوئی جانکاری ہے تو علم صاحب کو ہے یا احمد مقصود صاحب کو ہے۔ یہ بھی دو ہے، تو وہ پرانے ہیں نا، یہ نئے آ رہے ہیں، تو نئے انہوں نے ابھی تو اب تو ایسی کوئی توجہ دلائی نہیں اپنی شاعری کی طرف سے۔ بہرحال تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، اور دوستوں کی محفلوں میں بہت ساری چیزیں گفتگو میں اور تخلیقی طور پر دو ایک الگ نوعیتیں ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں، اور اس محفل کے لیے خاص طور سے قطعات و رباعی آج کے لیے جو آج منعقد کی جا رہی ہے، خاص طور سے میں نواب صاحب کو یا ان احباب کو، اس میں میری کوئی مطلب رائے شامل نہیں تھی، مجھے صرف بتایا گیا، معلوم کہ اس طرح کی ایک محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اجازت میری رہتی ہے، میں نے لکھ کے دے دیا ہر چیز کہ، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم غزلوں پر، نعتوں پر نشستیں کرتے رہے، لیکن اردو میں دیگر اصناف کی طرف ادھر ہمارے زمانے میں توجہ کم ہوئی ہے، لیکن اور لوگ غزل یا پھر نظم یا نظم کے مختلف نوع زمروں پر یا اس کی حیثوں پر ہی گفتگو کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، اردو جو میرے سامنے ہے، باقی تو اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اس میں بہت سارے تجربات ہو رہے ہیں، لیکن ایک سب سے خوشائن بات جو اردو میں ہے، ادھر کے اصناف کے مطالعے پر بہت ہی باریک بینی اور گہری توجہ کی جا رہی ہے، جو ہمارے یہاں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اردو میں بہت پہلے نگار وغیرہ نے اصناف نمبر نکالے تھے، اور وہ بھی بہت ہی اس طرح توجہ نہیں کی تھی جیسے ہماری کلاسیکی شاعری میں توجہ دی گئی تھی، اور کلاسیکی شاعری میں توجہ دینے کا مطلب ہی یہی تھا، حالانکہ بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا کی گئیں اور ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید لوگوں کا ملنا جلنا، آنا جانا کم تھا، کتابیں مل نہیں پاتی تھیں، لوگوں نے کسی سے کوئی بات سنی، وہی بات درج کر دی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں رائج ہو گئی، لیکن ابھی جتنی باریک بینی کے ساتھ لوگوں نے توجہ کرنی شروع کی ہے، اس سے اصناف کے مطالعے میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ نئی نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اکا دکا مضامین تو 40-50 سال سے ہی لکھے جا رہے تھے، لیکن ہمارے یہاں خاص طور سے جب میں ہمارے یہاں کہتا ہوں، میرا مطلب صرف مراد اردو سے ہے کہ ہم لوگ نئی چیز کو یا قابل قدر چیز کو، یا جو تھوڑا سا ہمارے ادبی معاشرے میں نئی معلوم ہوتی ہے، نئی بات کہی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، اور وہ جو نصاب کالج یا یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، سارا فوکس ہمارا اسی پر رہتا ہے، اور نصاب میں جو کتابیں شامل ہوتی ہیں وہ 30-30، 40-40، 50-50، 60-60 سال پرانی کتابیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے استاد کو بھی وہی پڑھانا، اور
शागिर्द को भी वही पढ़ना है। मसलन जैसे जब मैं यहाँ नौकरी के लिए मैंने ज्वाइन किया तो कानपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो फ़राक और फैज़ पे ख़त्म था। तो हम लोग तो पाकिस्तानी अदब भी, नया अदब भी हमारे यहाँ पढ़ता था, नया अदब पढ़ के आ रहे थे, और नज़्म का या गज़ल का या मसनवी का इतने छोटे छोटे पेपर थे कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो सिलेबस पढ़ने के बाद कभी भी किसी मुकाबला जाती इम्तिहान वगैरह में शामिल नहीं हो सकता था। मैंने वो बड़ी कोशिशों के बाद 16 में बदल पाया हिसाब। तो और जो चीज़ें हमारे यहाँ नई तौर पे असनाफ के मुताले के तौर पे आ रही थी, उसकी तरफ कभी तवज्जो दी नहीं गई। जो राइज मुरवजा लोगों की आरा थी, उन्हीं को हम पढ़ते रहे, और आज भी यही हाल है। मसलन मिसाल के तौर पर आज भी हमारे ये पढ़ाया जाता है कि नावल अफसाना मुख्तसर होता है और नावल जो है वो ज़ख़ीम होता है। हम मुख्तसर नावल की या ज़ख़ीम नावल की, जाहिर सी बात, ये बात कही गई थी अंग्रेज़ी में, बहुत पहले कही गई थी, 60-70-100 बरस पहले गई थी, लेकिन उन्होंने मतन के अंदर से उसके जो इम्कानात को खंगाला और तय किया कि नावल क्या हो सकता है और अफसाना क्या हो सकता है। इसकी जाहिर पर तमाम सब उन्होंने तयीन कर लिया और चीज़ें बदल रही हैं। तो अब वहाँ ये बात अगर आप कहते कहीं हैं कि नावल जो है वो ज़ख़ीम होता है, बड़ा होता है, और अफसाना मुख्तसर होता है, छोटा होता है, या 2 घंटे में पढ़ लिया जाता है, तो शायद लोग हंसें। अब जैसे अभी मैं एक मिसाल के तौर पर याद आ गई, अभी हमारे हनीफ साहब ने कई बार मकसूद साहब का लफ्ज़ नस्बुस्सानिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये उर्दू में बहुत राइज है, जो रेनेसां का मुतवादिल है। हिंदी में एक बहस शुरू हुई थी आज से 12 में कि मुस्लिम रेनेसां, मुस्लिम नवजागरण, मुस्लिम पुनर्जागरण। तो मैंने उसको जब कुछ मज़ामीन मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि ये जो लफ्ज़ रेनेसां है और जो पुनर्जागरण है, जो हमारे यहाँ जिस तरह से इसको राइज किया गया है, उसमें कहीं कुछ मुझे गड़बड़ नज़र आई। तो मेरे दोस्त पैगम्बर थे, मैंने उनसे गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा अगर तुम समझते हो तो इस पर बात करो, और मुझे भी लगता है। तो मैंने कई लोगों से बात की, कुछ लोग लिखने को तैयार हुए, नहीं हुए, तो मैंने एक काम ये किया कि मैंने इरफान हबीब साहब से, शमशुर फारूकी साहब से, और काजी अब्दुल हुसैन से, और शमी हम्फी से 4 इंटरव्यू रिकॉर्ड किए इसी लफ्ज़, सिर्फ लफ्ज़ रेनेसां पर। वो पहले हिंदी में छपे, बाद में उर्दू में भी छप गए। इन चारों लोगों ने बिल्कुल कतई तौर पर इससे इनकार किया कि मुसलमानों में कोई रेनेसां हुआ, कोई नस्बुस्सानिया हुआ, बल्कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इरफान हबीब और फारूकी साहब ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, और फारूकी साहब ने कहा कि तो आज ये आएगा, आज से 20 साल पहले साहित्य अकादमी ने मुझसे मुस्लिम रेनेसां पर लिखने को कहा था, प्रोजेक्ट दिया, तो मैंने कहा ही तो मैं लिखूंगा क्या, मैंने जब ही मना कर दिया। तो ये तो हमारे यहाँ मामला है कि चीज़ें लिखी जा रही हैं, करी जा रही हैं, और हमें उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इसी तरह से जैसे अब ये 2 सिंफ हैं, असनाफ हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों, रुबाई का तो मामला ये है कि शायद उसके इम्कानात ही ख़त्म हो गए, बिल्कुल तय कर लिया हमने कि जो 24 औज़ान हैं उसके अलावा हम रुबाई में कुछ नहीं कहेंगे, या नहीं कहा गया। हमारे फारूक जाहिद साहब बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं रुबाई के बारे में, या उस कोई नया तजर्बा हुआ नहीं सामने आया, लेकिन जो तजर्बा रुबाई पर हुआ उसके ऊपर भी कभी किसी ने तवज्जो नहीं की। रुबाई पे तजर्बा इस तरह हुआ, और हमारे गुलाय सफर मीर ने किया, उसका भी जिक्र मैंने कहीं नहीं सुना। जैसे गज़ल में मुस्तज़ाद है, उसी तरह रुबाई मुस्तज़ाद भी कही है मीर ने, लेकिन कभी किसी ने उस पर तवज्जो नहीं की, और हमारे यहाँ उसके बाद कभी किसी ने, मेरा ख्याल से, मेरी नज़र से नहीं किया। तो बड़ा शायर अगर कोई काम करता है, कोई चीज़ सामने लाता है, तो हो सकता है। और इसी तरह से अब जैसे लफ्ज़ हमारे यहाँ कसीदा है,
عام طور سے ہماری نصابی کتابوں میں اور بڑے بڑے لوگوں نے سب نے لکھا یہ بات لکھی ہے کہ قصیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے ہمارے یہاں لیا گیا ہے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ اسی سے قصیدہ ہے فارسی میں ہے. اصل میں قصیدہ عربی میں آج سے 40 برس پہلے ظفر احمد صدیقی صاحب نے قصیدے پہ مضمون لکھا اور انہوں نے اس کے اصناف بتایا کہ قصیدہ تو کوئی صرف ہے ہی نہیں عربی میں، بلکہ عربی میں جو شاعری کی جاتی ہے وہ اغراض پہ کی جاتی ہے. کسی نے 6 اغراض، کسی نے 8 اغراض، کسی نے 12 اغراض بتائے، جس کو ہم لوگ صرف کی اجزائے ترکیبی کہتے ہیں، وہ وہاں اغراض کہلاتا ہے. اور آج اچھی بات یہ ہے کہ قطر پر یہ نشست ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو نئے اردو میں مطالعات سامنے آئے ہیں صنف پر، اس میں قطعات جو ہے وہ شاعری کا باوا آتا ہے اور اسی سے قطع سے ہی عربی کی تمام اصناف نکلی ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ ہمیں یاد نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، یا ہم نے عربی کی طرف توجہ نہیں کی تھی چیزیں، اس لیے ہم قطع کو قصیدے سے نکلا ہوا مانتے تھے، غزل سے نکلا ہوا مانتے تھے. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے جو آج کی مطالعہ، ہو سکتا ہے کل بدل جائے، آج کا جو مطالعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قطع شاعری کا باوا آدم ہے اور قصیدہ بھی اسی سے نکلا اور غزل بھی اسی سے نکلی اور اس کی بہت ساری اصناف. اچھا، اصناف کا معاملہ تھوڑا سا جیسے قطع بھی جو ہمارے یہاں قطع مراد دیا تھا اردو میں، وہ کہ کسی غزل، وہ ہماری کلاسیکی غزل میں عام طور سے آپ دیکھیے گا غزل لکھی رہتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں قاف لکھا رہتا ہے، تو اس میں وہ اس کو نشاندہی کرتے ہیں کہ غزل میں یہ جو یہاں قاف لکھا ہے وہ قطع ہے. لیکن پھر اس کو ہمارے یہاں الگ بھی کیا گیا اور جیسے اختر انصاری نے صرف عنوان رکھ کے 4 ہی مصروں میں خطات کہے، لیکن خطات ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بھی کہے گئے ہیں اور بہت دلچسپ بھی کہے گئے ہیں. تو قطع تو بالکل الگ صنف تھی اور اس کی طرف کم توجہ ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بحر کا. لیکن اسی کے ساتھ قطعات میں اور مسلسل غزل میں اسی کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی، مسلسل غزل میں اور قطع میں اتنا باریک سا فرق ہے کہ اگر آپ ذرا سا ڈاواڈول ہوئے تو دونوں صنف میں گڑبڑ ہو جاتی. قطع میں صرف ایک موضوع پر آپ چاہے جتنے مصرے جتنی لمبی بات کہہ دیں لیکن یک موضوعی ہونی چاہیے. اور مسلسل غزل میں کیونکہ غزل کا یہاں کیونکہ لفظ غزل بھی جڑا ہوا ہے اور غزل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ منتشر ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی شعر ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتا. کہیں اگر قطع میں آپ پچھلے اور اگلے شعر اور مصرے سے ملا کر ہی معنی نکال سکتے ہیں، لیکن غزل میں یہ معاملہ بالکل نہیں ہوتا اور مسلسل غزل میں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا. موضوع ایک ہوگا جیسے عشق کا کوئی موضوع ہوتا، لیکن اس میں غزل میں دونوں مصرے ایک شعر بالکل الگ ہوگا، اس کا اپنے پیشتر شعر سے اور مقدم شعر سے بعد کے شعر سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہوگی. یہ ایک باریک سا فرق ہے. اب کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا توجہ ہوئی ہے، 3-4 کتابیں آئی ہیں اور انگریزی سے بھی یہ اچھا میری دلچسپی جو ہے کہ بلکہ خود خوشقسمتی کہہ لیجیے میری کہ اردو میں جو پہلا سیمینار صنف پر ہوا قاضی افضال حسین نے کرایا، اس میں مجھے شریک کیا تو انہوں نے میری دلچسپیوں کی وجہ سے تو میں نے اس میں اصناف کے تصور پر ایک پیپر پڑھا تھا. بعد میں پھر اردو اکیڈمی نے تو ایک اصناف پر کیا تو میں نے واسوق پر ایک پیپر پڑھا تھا. واسوق بھی ہمارے یہاں اردو والوں نے کئی کمال کیے جس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں رہی. فارسی شاعری میں غزل کے اندر آپ کو واسوق اور غزل مطلب عشق کے اشعار اور واسوق دونوں مل جائے گا. اردو والوں نے ان دونوں کو بالکل الگ کر دیا. اس غزل
کے جتنے موضوع عشق کے موضوعات ہیں آپ کو غزل میں ملیں گے. پوری شاعری آپ اردو غزل کی خاوی رجحان کی بات ہوتی ہے جب ہم پوری شاعری کی بات کرتے ہیں. 80-90% آپ کو عشق کے موضوعات ملیں گے. آپ کو محبوب سے التفات کی بات کی طرح اس کی اچھائی برائی تمام باتیں کریں گے, لیکن محبوب کو چڑھانے کڑھانے جلانے کا کوئی مضمون نہیں. فارسی شاعری میں یہ ہر شاعر کا موجود ہے. اردو والوں نے اس کو بالکل الگ کر لیا اور اس کو اس کی ایجاد کی سباق ہو. تو اردو میں کئی کمال کی باتیں ہوئی. جتنے خطات اردو میں کہے گئے اور جس ڈھنگ سے کہے گئے, جتنے بڑے شاعروں نے کہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید کم کہے گئے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں نئی شاعری مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید نئے شاعروں نے کیوں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ لیا, سکیڑ لیا, یا کیوں اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. فاروقی صاحب نے جب شعر شور انگیز لکھی اور ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ غالب بڑے کے میر, تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے دلائل فکری طور پر غالب کے حق میں تھے. ظاہر سے فاروقی صاحب کی ذہین آدمی وہ ایک دور کی کوڑی لائے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غالب نے صرف 3 یا 4 اصناف میں شعر کہیں اور غالب نے اردو کی رائج تمام اصناف میں شعر کہیں, اس لیے خدا سے بن گئی. اور ایک دلیل دی کہ ناصف کو غالب نے یکفنا کہا کہ وہ اسے غزل کہتے. تو ہمارے یہاں زیادہ تر غزل کا ہی رجحان ہے, یا نظم کا ہے, یا تمام سب چیزوں کا اس طرح کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کے دوست ہیں, میں اگر کوشش کریں اور ظاہر سے ایک سے ایک باصلاحیت لوگ ہیں سب. اگر دوسری اصناف میں ہمارے ایسی کیسی اصناف ہیں, ایک مدور اصناف ہوتی تھی, آپ اس مصرے کو کہیں سے پڑھ لیجیے, بیچ سے پڑھ لیجیے, کنارے سے پڑھ لیجیے, آخری سے پڑھ لیجیے. 5 لفظ اگر ہیں, 5 کو کسی کو لفظ کو پہلا مان لیجیے, مصرع ایک رہے گا, معنی ایک رہے گا. کیا کیا کمال ہم لوگوں نے ہمارے یہاں موجود اور ہیں موجود. ایسا نہیں کہ وہ کتابیں, لیکن پتہ نہیں جو ہم لوگوں نے توجہ نہیں کی, جتنی توجہ ہم لوگوں نے بحروں میں کی, جتنی تکنیک نئی لگائی یا چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی گئی, کلاسیکی شاعری میں جتنا مالا مال ہم ہیں, دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ تمام سب چیزوں میں اب جیسے ہم نے داستان کو پرے ڈال دیا تھا, آخرکار فاروقی صاحب کی کوششوں سے وہ رائج ہوئی, اور بلکہ اب پوری دنیا میں جتنے بھی داستان پڑھنے والے ہیں 1,00,000 2 لاکھ 1 گھنٹے کا پڑھنے کا لے رہے ہیں. تو کس چیز کا اور نہیں, تو بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں, ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم چیزوں, اچھا اور نئی اصناف بھی, بہت ساری نئی اصناف بھی ہمارے یہاں, جیسے سلام ہے, سلام کے ساتھ ایک اور صنف ہوتی ہے مجرا. اب مجرے کو ہم لوگ اتنا غلط سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اس سے وابستہ ہی نہ کر پائیں. تو بہت ساری چیزیں اگر ہم اس کو کوشش کریں جاننے کی, سمجھنے کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر تخلیق کار اس کی طرف توجہ کریں, تو کیونکہ دنیا میں نخاد وفات تو کوئی چیز دیکھیے ہوتا نہیں, بالکل صحیح. جو کچھ عکس کرتا ہے وہ تخلیق سب کرتا ہے. اگر پلیٹو اور ارسطو کچھ بنے, تو اگر ڈرامہ وریسس کا نہ ہوتا تو کیا بنے؟ صحیح ہے, تخلیق ضروری ہے. تخلیق, انہوں نے ڈرامے کی شیریات مرتب کی, تو تخلیق پہلے سے موجود تھی نا. تو یہ تمام سب چیزیں, یا ناول کیا نہ ہوتا, داستان نہ ہوتی, یا ہماری شاعری نہ ہوتی, تو ہم شعریات کیا مرتب کرتے. بہرحال تھوڑی سی جو سمافراشی میں نے کی ہے, لیکن 2 قطعات, کیونکہ میں بہت توجہ کرنے کے بعد بھی مجھے ایک بہت اچھی مسلسل غزل ایسی نہیں ملی جسے میں مثال کے طور پر پیش کر سکوں. ٹائم بھی نہیں تھا, میں تلاش بھی نہیں کر پایا, لیکن 2 قطعات میں نے ضرور نوٹ کیے ہیں, بڑے دلچسپ. ایک تو حالی کا ہے, جو میں نے ابھی بات کہی اسی کی توضیح سمجھ لیجیے.
اس کا عنوان ہے نکتہ چینی. باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ علم و فضل میں باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ علم و فضل میں جس طرح بن آئے بیٹا نام کی کیجئے تصنیف اور تالیف میں صحیح بلیغ کیجئے تصنیف اور تالیف میں صحیح بلیغ اس میں ایک اپنا پسینہ اور لہو کر دی. دیجئے معنی کے نظم و نثر میں دریا بہا دیجئے معنی کے نظم و نثر میں دریا بہا اور سخن کی داد ہر پیر و جواں سے لیجیے. اور نہ ہو گر شعر و انشاء کی لیاقت آپ میں اور نہ ہو گر شعر و انشاء کی لیاقت آپ میں شاعروں اور منشیوں پہ نکتہ چینی کیجیے. ایک اکبر الہ آبادی کا اب دیکھ لیجیے آج سے 150 سال پہلے کہا گیا تھا 100 سال پہلے آج بھی کتنا تازہ ہے. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس. یہ عاشق شاہد مقصود کے نہ جائیں گے وہ لیکن صحیح کے پاس. یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں نہ جائیں گے وہ لیکن صحیح کے پاس. سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ کیا ہے میں نے جس کو زیب کرتاس. کہا مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بہا دوں لیلا کو تجھ سے بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس. کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی کہا تجھا عاشق تجھا کالج کی بکواس تجھا یہ فطرتی جوش طبیعت تجھا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس. بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس. اچھا ہے یہ اچھی قدردانی آپ نے کی. مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس. اب دیکھیے کتنا باریک نکتہ ہے قرآن کا کہ ہندو پڑھ رہے ہیں مسلمان نہیں پڑھ رہے. دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود نہیں منظور مغز سر کا آماس. دماغ کا جو دہی بنا یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استعفیٰ میرا باحثت ہو جائے. اب میر کی ایک رباعی سن لیجیے جو مستدار ہے. دل میں بہت سخت کی اب کے گزران اس کے آگے مستدار انہوں نے ٹکڑا لگایا دل کو کرسن. عزت نہ رہی عاقبت کار نہ شان کھینچا یہ ننگ. یاروں میں نہ تھا کوئی مروت جو کرے ٹکڑا لگایا ہے اوجڑ تھے گھر تا مد نظر صاف پڑے تھے میدان. ٹکڑا لگایا عرصہ تھا تنگ. بہت بہت شکریہ.